الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک بہت ہی اچھی خوبی ہے جسے ہم صبر کہتے ہیں۔ صبر 3 لفظوں سے مل کر کے بنا ہے، لیکن ہماری زندگی کو سنوارنے، بنانے اور کامیاب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صبر زندگی کے ہر مرحلے میں ضروری ہے، یہاں تک کہ صبر کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: اطاعت پر صبر، نیکی کے کاموں پر صبر، گناہوں پر صبر یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے زندگی میں پریشانیاں، ان پریشانیوں پر صبر۔ تو صبر کی یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ نیکی کے کام کرنا انسان کے اوپر مشکل ہوتا ہے، اس پہ صبر کرنے سے نیکی کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ برائیوں سے بچنا ایک انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے ہماری حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہاں تک کہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ احساس پیدا کر کے ایک انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو اس پہ بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہوتا ہے پریشانیاں، ان پریشانیوں پہ بھی صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصبر ضیاء، کہ صبر روشنی ہے، یعنی صبر کرتے ہیں تو روشنی حاصل ہوتی ہے، استقامت حاصل ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے اور زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ صبر کامیابی کی کنجی ہے، اور اس دنیا کا نظام ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، بھوک میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، اولاد اور جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کبھی صحت میں پریشانی لا کر کے، اولاد میں پریشانی لا کر کے، جاب کے اعتبار سے کسی طرح کی پریشانی لا کر کے آزماتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن اس آزمائش میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو یہ حدیث روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کسی کو کوئی پریشانی پہنچے اور پریشانی کے وقت کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتی تو تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ وفات پا گئے ہیں، اور ابو سلمہ کی وفات کے بعد یہ دعا میں پڑھ رہی ہوں کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں شامل ہو گئی۔ تو یاد رکھیں، جب پریشانی ہوتی ہے تو پریشانی میں یہ دعا بہت ہی کردار ادا کرنے والی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شان عجباً لأمر المؤمن، مومن کا معاملہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم لاحق ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو خوشی میں اللہ کا شکر اور غم میں، پریشانی میں صبر، یہ ایک مومن کی
پہچان ہوتی ہے۔ مومن پریشانی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، اوٹ پٹانگ نہیں بولتا، اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہوتا ہے اس پہ صبر کرتا ہے۔ صبر کب ہونا چاہیے؟ صبر پہلی مصیبت کے وقت ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قبر پر بیٹھ کر کے رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے کہا کہ اگر میری جیسی آپ کو پریشانی لاحق ہوتی نا تب سمجھ میں آتا۔ اس عورت سے کہا گیا کہ تم نے یہ بات کس کو کہی ہے پتہ ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے تم نے یہ بات کہی ہے۔ وہ دوری دوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے گھر پر کوئی دربان نہیں پایا، بلکہ نارمل کوئی بھی داخل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئی تو آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، یعنی میں نے آپ سے یہ جو بات کہی ہے عام انسان کے ناطے کہہ دیا، میں نے پہچانا نہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ تو آپ نے اس عورت کی بات کا اثر لیے بغیر کیا کہا؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ سنو، اصل جو صبر ہے یہ پہلی مصیبت کے وقت ہوتا ہے، یعنی پریشانی آئی، مصیبت آئی تو اس مصیبت کے وقت صبر کرنا اصل صبر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کو صبر کرنا چاہیے۔ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بیٹا وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے لڑکے کو موت دے دیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے انہیں موت دے دیا۔ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ان کے دل کے ٹکڑے کو موت دے دیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ان کو موت دے دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، حمد کا گھر۔ آپ اس حوالے سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پہ غور کیجئے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، شوہر گھر پر نہیں تھے، گھر پہ وفات ہو جاتی ہے بچے کی، آس پاس کے لوگوں کو کہہ دیتی ہیں کہ کوئی بھی میرے شوہر کو بچے کی وفات کی خبر نہ دے۔ شوہر آتے ہیں تو بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ وہ اسکن ما کان، پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ کھانا بناتی ہے، شوہر کو کھلاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، شوہر کے پاس آتی ہے، شوہر بیوی کا تعلق بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اطمینان ہونے کے بعد رات میں کہتی ہے کہ اگر کسی کی امانت کسی کے پاس ہو اور امانت واپس لینے کے لیے وہ آدمی آ جائے تو کیا اس کو امانت واپس کرنے میں جھجک ہونی چاہیے؟ شوہر نے کہا کہ نہیں۔ اس وقت ام سلیم نے کہا کہ ہاں تو آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس امانت تھا، اللہ نے آج اسے اٹھا لیا۔ غصہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، سارا ماجرا سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تمہاری اس رات میں برکت دے۔ چنانچہ اسی رات کی برکت سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دوسرا بچہ ہوا۔ تو یہاں پر غور کیجئے، کیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو احساس نہیں ہوا تھا کہ میرا بچہ وفات پا گیا ہے؟ لیکن اللہ کے فیصلے پر صبر، یہ کمال درجہ کی خوبی ہوتی ہے ایک مومن کے اندر۔ اسی لیے پریشانی پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم حتی الشوک یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا، کہ ایک مسلمان کو اگر کوئی
تکان لاحق ہوتا ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے، غم لاحق ہوتا ہے، تکلیف لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ کانٹے بھی چبھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درجہ بلند ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب من، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو تکلیف اور پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو پہنچی ہے انسانوں میں؟ انبیاء کو۔ انبیاء اللہ کے پیارے ہوا کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچی، ان کو پریشانی سے دوچار کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے، اسی لیے آزمائش میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش دیکھیے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کیسے صبر کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم کر دیا تھا، جس میں بیماری پیدا کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر صحت بھی واپس کر دیا، اولاد بھی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی ٹڈیاں برسائیں، اور پھر ویسے ہی مالداری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش سے دوچار کرتا ہے، لیکن ایک بندے کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے، کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حضرت عطا نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ان سے کہا تھا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری مرگی کی یہ بیماری دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو چاہو تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، لیکن اگر صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، البتہ جب میں اس حالت میں ہوتی ہوں تو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے دعا کر دیجئے کہ میرا بدن ننگا نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے، اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پریشانیوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔